بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل کر دیتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ثانیہ، 9 مئی کے عناصر کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دلوائی جائے، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ جبکہ صحافی اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس، عوامی صحافی برادری کا اظہار تشکر۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کے لیے اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی وزیر رانا مشہود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کا شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعظم چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ رانا صاحب شروع کرتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی کل ایک اہم سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، اب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ یہ ہم نے کہاں پہ کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون میں آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں میں یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ جب آئین اور قانون کے مطابق جو وقت بنتا ہے اس پر الیکشن ہوگا۔ اور یہ جو ہے کہ جی آپ صوبائی اسمبلیوں کے پہلے کرا دیں اور کسی کی ومز اینڈ وشز پہ نہیں چلنا، یہ ملک ومز اینڈ وشز پہ چل کے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ خواہشات کے تابع ہونے کی وجہ سے آج جو مہنگائی، غربت اور بیروزگاری کا ہم طوفان دیکھ رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہمیں حکومت ملتی ہے ہم معاملات کو درست کرتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ 2013 ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے۔ 98 کے بم دھماکوں کے بعد، ایٹمی دھماکوں کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا، جو جلا وطنی اور جو ظلم کیے گئے، اس کے باوجود جب واپس آتے ہیں تو واپس آ کے پھر اس ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور 2013 کے اندر جو پاکستان ملتا ہے اس میں بم دھماکے ملتے ہیں، اس میں دہشت گردی ملتی ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ ملتی ہے، اس میں معیشت کا دیوالیہ ملتا ہے۔ یہی ملتا ہے کہ جی IMF 2 مہینے میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور ہم وہاں سے پاکستان کو واپس ٹریک کے اوپر لے کر آتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں، کراچی میں امن لاتے ہیں، مطلب، اور اس کے بعد ہم رونا بھی نہیں روتے کہ پچھلے یہ کر گئے، اور ہم جو ہے اپنے وسائل سے دنیا کو جوڑ کر چائنا کی انویسٹمنٹ لا کے، UK کی انویسٹمنٹ لا کے، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ لا کے، تمام ملکوں کی انویسٹمنٹ لا کے پاکستان کے اندر ترقی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب اس سفر کو کھوٹا کیا جاتا ہے، میں تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر صرف 9 مئی کے اوپر نہ رہیں، اس کے محرکات پہ بھی جائیں۔ کل قرارداد بھی منظور ہوئی آرمی ایکٹ کے تحت، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ با امر مجبوری قرارداد منظور ہوئی ہے، کیونکہ سہولت کار آج بھی بیٹھے ہیں۔ آپ جو کام کرتے ہیں آپ کو عدالتوں سے چٹ مل جاتی ہے کہ آپ جو مرضی کریں، آپ نے جو کام کیا بھی نہیں ہوتا اس کا بھی عدالت کہتی ہے کہ اگلا بھی جو اس نے کرنا ہے نا اس پہ بھی اس کو معافی ہے، اور یہ جائے جا کے جو کرنا چاہتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تلخ بات کہنے لگا ہوں، یہ حملے جو آرمی تنصیبات پہ ہوئے، آرمی آفیسرز کے گھروں پہ ہوئے، GHQ پہ ہوئے، اگر کسی جج کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا تو کیا ان کا ریئیکشن ہوتا؟ تو مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی سیمبلنس آف ایکویلٹی جو ہے وہ آپ رکھیں۔ آپ کم از کم جو اپنے لیے سمجھتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی سمجھیں، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوئی بھی اگر کھڑا ہوگا اس کے خلاف ہم من حیث القوم کھڑے ہوں گے۔ بہت ہو گیا کہ آپ پاکستان کے جھنڈے جلائیں، آپ پاکستان کی تنصیبات کو آگے لگائیں، آپ ہرزہ سرائی کریں، اور آج جو باہر کے ملکوں کے اندر آپ بلوچستان لبریشن آرمی جیسی تنظیمیں جو تھیں آپ ان کو متون کرتے تھے کہ یہ باہر جا کر ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ آج کون پروپیگنڈا اور کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ پاکستان کے خلاف ہم بات برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے خلاف بالکل بات برداشت نہیں کی جائے گی اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ سلمان غنی صاحب، ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کل قومی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور ہو جاتی ہے، اور اس سارے سینیریو کو کس طریقے سے آپ اینالائز کریں؟ دیکھیں، آپ نے جو پہلا کویسچن رانا صاحب سے کیا تھا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے دو چار ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ایک بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت قومی ضرورت ہے، اور میری تو اس حوالے سے ریزرویشن ہے کہ حکمران الائنس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو الیکشن ڈیلے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
اور آج ہی میرے سامنے جو اخبار پڑا ہے اس میں فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوئی تو پارلیمنٹ کے ذریعے کریں گے, تاخیر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایران عراق جنگ کے دوران الیکشن نہیں ہوئے, اور یہ وہاں زلزلہ آیا ترکی میں, وہاں پر الیکشن نہیں ہوئے. تو الیکشن ایک قومی ضرورت ہے, بالآخر سیاسی حل جو ہے نا وہ الیکشن ہی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب چونکہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے درست کہا, وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے, اور یہ حق الیکشن کمیشن کا ہی ہے. اور آئین پاکستان کے تحت چیزوں کا تعین کر دیا گیا ہے کہ آج کی ضرورت بڑی یہ ہے کہ ایک مینڈیٹ کی حامل حکومت ہو جسے ایشوز کے حوالے سے کلیئر ہو. یہ جو حکمران الائنس ہے یہ 13 جماعتوں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں ڈیلیور اس لیے کیا تھا کہ فیصلہ سازی کا اختیار ان کے پاس تھا. بیوروکریسی کو پتا تھا کہ جو انہوں نے بات کہہ دی ہے وہ ہونی ہے. یہ ان کے منسٹر رہے, ان سے پوچھ لیں. آج جب مرکز کے اندر جس صورتحال سے وہ 2-4 ہیں, وہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پر انہیں 13 اتحادیوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے, اور ہر اتحادی کا اپنا ایک پروگرام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے, بروقت ہونا چاہیے, بھرپور مینڈیٹ کی عمل حکومت ہونی چاہیے. دوسری بات, آپ نے یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی, دیکھیں یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ تھا. اگر آپ آرمی ایکٹ پڑھیں تو اس میں بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جب پاکستان کے اندر فوجی تنصیبات یا فوجی املاک پر حملہ کریں گے تو ان کے خلاف, اور یہ ایکٹ کوئی آرمی نے نہیں دیا ہوا, یہ قومی اسمبلی کے اندر پاس ہوا ہے, اور اس کے تحت ملنے والی سزائیں جو ہیں وہ اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے. بات یہ کہ سیاسی کارکنوں اور شرپسندوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق ضرور ہونی چاہیے, اور سیاسی کارکن کبھی اسٹیٹ پہ حملہ آور نہیں ہوتا. سیاسی کارکن کی کمٹ پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ ہے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور میں اپنے پروگرام میں مسلسل 1 سال سے کہہ رہا تھا کہ ایک بڑی کارروائی کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے, پاکستان کے نوجوانوں کو. دیکھیں ہم جب اقبال کو نوجوانوں کا شاعر کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انقلاب اور تحریکوں اس میں بنیادی رول نوجوانوں کا ہوتا ہے. پاکستان کے قیام میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے انحصار کیا تھا نوجوانوں پر, اور ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں کہ دیہاتوں کے اندر لوگ گئے تھے, لیکن نوجوانوں کے اندر نفرت پیدا کرنا, انہیں شرپسندی کے لیے تیار کرنا. کیا آپ کو سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو آپ نے باہر نکلنا ہے اور جہاد کرنا ہے, اور پھر 9 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کریں, دوبارہ رد عمل یہی ہوگا. میں ویسے ایک گلہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان اور سیاسی کارکن تو جیلوں میں بند ہیں, جو شخص منبع ہے اس سارے کام کا, آخر رانا صاحب کی گورنمنٹ, اس کے گرد قانون کا شکنجہ کیوں نہیں تنگ کیا جاتا؟ وہ تو اپنا کام کر رہا ہے, اور وہ کام پاکستان کے اندر نہیں کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ وہ پاکستان سے باہر کر رہے ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے لیے کلمہ خیر نہ چین نے کہا ہے, نہ سعودی عرب نے کہا ہے, نہ ابوظہبی نے کہا ہے, نہ ترکی نے کہا ہے. یہ امریکہ سے ظلم خلیلداد ان کے لیے یاد ہے سائفر جو لہرایا جاتا تھا اور جس ملک کا نام لیا جاتا. میں آپ کو وہ سائفر کی کہانی بھی بتا دیتا ہوں, اگر آپ آڈیو سنیں سائفر کے حوالے سے, جو اس میں وہ اسد عمر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے کھیلنا ہے. میرا سوال یہ ہے, اور میں مسلسل کہتا ہوں, آپ نے کس کے ساتھ کھیلنا ہے؟ اپنے ملک کے ساتھ کھیلنا ہے, آپ نے قوم کے ساتھ کھیلنا ہے, آپ نے ریاستی اداروں کے ساتھ کھیلنا ہے, آپ نے سسٹم کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ کھیلے ہیں. تو بات یہ کہ آپ سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھی. سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ جمہوری معاشروں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے, وہ انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کرتی. آپ دنیا کی ساری سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہے, پیچھے لے کے نہیں. آپ تو کہتے تھے کہ جی یہ سری لنکا بن جائے گا, آپ کہتے تھے ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. نہ ملک دیوالیہ ہونا ہے, نہ سری لنکا بننا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار کنٹری ہے, یہ نیوکلیئر پاور ہے. البتہ بڑا چیلنج جو ہے معاشی چیلنج ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی. معاشی چیلنج سب سے بڑا ہے. لیکن پھر ہم وہیں پر بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. اگر اعظم چودھری صاحب اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو 1 سال سے پلاننگ تو دکھائی دے رہی تھی کہ مسلسل تقاریر جو کی جاتی تھی, کہا جاتا تھا کہ اگر گرفتار کر لیا گیا تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے, اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہم نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمر. جی دیکھیں 9 مئی کا واقعہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک ڈیزاسٹر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جی کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر ایک سیاہ باب اس کو کہہ لے, اس نے رخ تبدیل کیا ہے سیاست کا.
اس سے دیکھیں آپ ایم کیو ایم یاد ہوگی آپ کو, ایم کیو ایم کے دو کردار تھے, ایک عسکری اور ایک سیاسی. دیکھیں اس کا جو عسکری کردار تھا اس کے اوپر تمام پورے پاکستانیوں کو تحفظات تھے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس کا وہ والا شرپ سندی والا کردار ختم ہوا اور ایک سیاسی حقیقت اس کا وجود آج بھی موجود ہے. اگر یہ پی ٹی آئی اپنے ایک سیاسی وجود کو برقرار رکھتی اور سیاست کرتی تو میرا خیال ہے ان کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑنا تھا جو آج فیس کر رہے ہیں. آج دیکھیں عمران خان صاحب زمان پارک میں آپ کو اکیلے نظر آتے ہیں. پہلے وہاں پہ مجمع لگا ہوتا تھا, لوگ ہوتے تھے, کارکن ہوتے تھے. یہ اکیلے پن کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ. اگر عمران خان صاحب ذمہ کا ثبوت دیتے, اپنے لوگوں کو, اپنی پارٹی کو ان شرپ سندی سے منع کرتے, فوجی تنصیبات, فوجیوں کے گھروں کی طرف جانے سے روکتے, تو ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہونا تھا. لوگوں کی نظر میں ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے حوالے سے عزت بڑھنی تھی. لیکن آج بالکل اس کے الٹ آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں چیزیں. ابھی آپ نے فوجی عدالتوں کی بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سول سسٹم کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے. ایک کویسچن مارک ہے ہماری عدالتی نظام کے اوپر. ہمارا عدالتی نظام اگر مضبوط ہوتا تو ہمارے اداروں کو اپنی عدالتیں قائم نہ کرنی پڑتی. ہماری عدلیہ کا نظام اتنا کمزور ہے. رانا مشہور صاحب اتفاق سے صرف سیاستدان نہیں, ایک وکیل بھی ہیں, اور یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. کئی پوتا مطلب دادا کیس کرتا ہے تو جا کے پوتوں کی بڑھاپے میں کیسوں کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ عدلیہ کا نظام ہے. لیکن بدقسمتی سے کسی بھی حکومت کے اندر اس میں تمام, میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں, کیونکہ عوام کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھا گیا. عدلیہ کے لیکن چوئی صاحب اگر ہم اس سارے سینیریو میں دیکھیں, جو لوگ انوالو ہیں 9 مئی کے واقعے میں, انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جو آج تک دشمن نہیں کر سکا. جی میری عرض تو سن لینا. اگر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدلیہ کا نظام ٹھیک ہوتا, آج سیاستدان بھی عدلیہ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی اٹھا رہی ہیں, اور عام آدمی بھی اٹھا رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ادارہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے, اپنی عدالتوں پہ فوکس کر رہا ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو ایک افسوسناک واقعہ ہے, 9 مئی کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ایک قابل مذمت واقعہ تھا. اگر 9 مئی کے جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کی بالکل آپ ان کو سزا دیں, ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں, چلان مرتب کریں. لیکن عمر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شفافیت کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے جس طرح ایک بازار گرم کر رکھا ہے, لوگوں کو چھاپے مارنے, توڑ پھوڑ کرنی, اس کے بعد پیسے لے کے لوگوں کو چھوڑنا, اس کا آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہم نشاندہی کر چکے ہیں, جس کے سب سے بڑے وکٹم ہمارے صحافی ہیں. کیونکہ صحافیوں کے گھروں پر اس لیے چھاپے مارے گئے, 9 مئی والے دن وہ کوریج کر رہے تھے وہاں پہ, اور یہ انہی صحافیوں کی وجہ سے یہ 9 مئی کی ساری تحقیقات ہو پا رہی ہیں. یہ فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحافیوں نے بنائی تھی. یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جن سے شناخت کر رہے ہیں یہ صحافیوں کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں. یہ حکومت کے یا کسی ادارے نے نہیں بنائی, اور انہی صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے, انہی صحافیوں کو اٹھایا گیا, دانت توڑے گئے. اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم اس میں شفافیت نہیں لے کے آئیں گے تو پھر پورے اس کے اوپر ایک کویسچن مارک آئے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ 9 مئی کا واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں, جتنا بڑا واقعہ ہے اتنی ہی زیادہ اس میں ذمہ داری اور شفافیت کی ضرورت ہے. اچھا رانا صاحب, وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں, اور آپ نے اسی پروگرام میں آج سے چند روز قبل جو کہا تھا کہ روس کا جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ خام تیل لے کر آ جائے گا. 11 کو آپ نے 10 تاریخ دی تھی, 11 کو یعنی آلموسٹ سیم ڈیٹ پر پہنچ چکا ہے. تو معیشت تو بہتری کی طرف اب جو اقدامات حکومت کر رہی ہے. دیکھیں بدقسمتی کیا ہے کہ اس قوم کو ہمیشہ جھوٹ کے پیچھے لگانے کی کوشش کی گئی. جب چائنیز پریزیڈنٹ سی پیک کے لیے 2014 میں آ رہے تھے تو دھرنے میں بیٹھ کے کہا گیا جی جھوٹ بولا جا رہا ہے. جب حکومت ختم کی جا رہی تھی تو کہا گیا کہ جی سائفر لہرا کر کہا گیا کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا. خود ہی بعد میں ان کی پکڑی گئی کہ اس کو مطلب ابھی جس طرح سلمان غنی صاحب نے فرمایا. پھر ایک جھوٹ اور بولا گیا کہ اس لیے امریکہ ہمارے مخالف ہو گیا کیونکہ ہم رشیا کی طرف چلے گئے اور ہم نے رشیا سے تیل خریدنے کا معاہدہ جو ہے وہ کیا, وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا. کل رشین جو ہے حکام انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو ہم سے آج تک
کوئی خط نہیں لکھا تھا. ایک دفعہ چلتے پھرتے بات کی تھی کہ جی تیل چاہیے, اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ کہ جی رشیا کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. آج اللہ کے فضل سے رشیا سے معاہدہ بھی ہو گیا, رشیا کے ساتھ ٹریڈ کا معاہدہ بھی ہو گیا, خالی تیل کا نہیں. اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات کیا, میں اس وقت کچھ چیزیں جان بوجھ کے نہیں بتائی تھیں کیونکہ یہ مطلب وفاق کی حکومت نے جو کر رہی تھی, پیمنٹ بھی ڈالرز میں نہیں کی, میں اسی پر چائنیز یورو میں کی ہے. تو دیکھیں پاکستان کے استحکام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور ہم جب آتے ہیں نا, ہمارے پاس اللہ کے فضل سے جب بھی ہم آئے ہیں, چیلنجز کے اوپر ہم نے رونا نہیں ڈالا کہ ہمیں دیا کیا آپ نے. سب سے بڑا ہمارا کریڈٹ یہ ہے کہ 2022 میں پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا تھا, پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا. تو اس وقت ہم نے اس پاکستان کو سنبھالا, گالی کھائی, اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا, سیاسی طور پر اپنے آپ کو کمزور کیا, لیکن آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط کیا. پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ان عناصر کو نکال کے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں. آج آپ جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو پیٹرول کا بتایا تھا, آج ایک خوشخبری اور دے کے جا رہا ہوں. آذربائیجان سے, ازبکستان سے ہمارا LNG کا بھی جو ہے معاہدہ ہو چکا ہوا ہے, اور اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر پاکستان میں LNG سستی ملنا شروع ہو جائے گی آپ کو. تو یہ جو انرجی کا کرائسس ہے نا, شہباز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق دن رات لگا کے اس پہ قابو پا رہے ہیں. اور ابھی اس کا امپیکٹ, ابھی تو جہاز لگے ہیں, جو میں نے آپ کو کہا تھا پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی. جب وہ نیچے آئیں گی تو معیشت جو ہے اس کو سہارا ملے گا. دیکھیں عمر, ہم کام کیا کرتے ہیں, ہم صرف معیشت کو سنبھالنے کا کام نہیں کرتے, ہم ایجوکیشن کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر. یہ اعظم ملک صاحب, سلمان غنی صاحب بیٹھے ہیں, یہ ان سے پوچھیں کہ جتنا کام ہمارے دور میں ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. اور ابھی اس 1 سال کے مختصر عرصے کے اندر PKLI کو دوبارہ چلایا, PKLI کو پیروں پر کھڑا کیا. اسی طرح ہم انڈس کے ساتھ مل کے, مطلب جو ہیلتھ سیکٹر ہے جس میں جو تباہی ہو چکی تھی, اداروں کو ملا کے ہم اس کو پھر کھڑا کر رہے ہیں. ہم ٹیلنٹ ہنٹ, پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں, جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ شازہ خواجہ صاحبہ پرائم منسٹر کے جو ویژن کے مطابق, آپ دیکھیں کل میں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں خواتین لڑکیوں کے ٹرائل تھے, اور US کے اندر جو ہیں لڑکوں کے ٹرائل تھے. ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. لوگ, ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ اس کو کوئی پلیٹ فارم دیں جس پہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی نام کما سکے. یہاں پہ پچھلے 14 سال نوجوانوں کو صرف ایک چورن بیچا گیا, ان کے, میں کہتا ہوں تباہ کر دیا ان کے فیوچرز, نہ پڑھائی کے قابل چھوڑا, نہ نوکری کے قابل چھوڑا, ذہن خراب کیے. تو یہ آج ہمارا سب سے بڑا مقصد, پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا, نوجوانوں کو سنبھالنا, ان کو ایک بہترین مستقبل دینا. اس دن پرائم منسٹر سبزہ زار کے جب اسپورٹس کمپلیکس میں آئے, آپ پوری قوم نے دیکھا کہ جس طرح ان کا ایک انٹرسٹ ہے, جس طرح انہوں نے بیڈمنٹن کھیلی, ٹیبل ٹینس کھیلی, باقی گیمز کھیلی. وہ ایک میسج ہے قوم کو کہ آپ نے ان برے حالات میں بھی اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا ہے. اور ان کمپلیکسز کو ہم شروع کر کے گئے پورے پنجاب میں. 56 کیمپس تھے, یہ کمپلیکسز تھے, کیوں نہیں کمپلیٹ ہوئے؟ صرف لاہور میں 17 تھے, ایک کمپلیٹ نہیں کیا. تو یہ دشمنی یوتھ کے ساتھ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم تو انویسٹ کرتے ہیں یوتھ پہ, ہم تو یوتھ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں, ہم یوتھ کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں, ہم پاکستانیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیتے ہیں عزت کے ساتھ. تو اب یہ عوام کو دیکھنا ہوگا, اب عوام کو دیکھنا ہوگا. سلمان غنی صاحب کیا کہیں گے؟ یوتھ اسپیشلی ہمارا اگر ٹاپک اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو واقعی جو 12-13 سال سے جو ذہن سازی کی گئی, ایک گمراہ کیا گیا, اس کے نتائج پھر وہیں پر آ جاتی ہے بات. لیکن یوتھ ہی وہ ہے جس کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتے ہیں, اور انہیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز یا ان کا ذہن مثبت کاموں کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ نوجوانوں کے اندر کوئی تحریک پیدا کر دیں تو دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہی تحریک نتیجہ خیز ہوتی ہے. اسی لیے میں اقبال کو نوجوانوں کا شاعر کہتا ہوں کہ ایک وقت میں تو وہ کہتے تھے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے کالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بات یہ کہ پاکستان کی یوتھ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کی یوتھ سے بہت آگے ہے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ ابھی جو بات رشیا سے تیل کی امپورٹ کی کر رہے تھے, دیکھیں عمر,
میں بہت پہلے سے ایک بات کہہ رہا ہوں 9 مئی کے واقعے سے کے پہلے سے کہ یہ سی پیک کی لڑائی ہے جو ہو رہی ہے، یہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک جنگ ہے، اور پاکستان اس خطے میں بڑی اہم جگہ پہ واقع ہے، پاکستان کا ایک رول ہے، اور سی پیک کے حوالے سے خود پریزیڈنٹ شی نے ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس میں کہا تھا کہ یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے جی، اور اسی لیے یہ جو آپ کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے نا، 9 مئی کا واقعہ بھی اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ آپ کا آرمی چیف 28 اپریل کو چین کے وزٹ پہ جاتے ہیں، 2 مئی کو وہ واپس آتے ہیں، چین کا وزیر خارجہ اسلام آباد میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی جب یہ کرنسی کی بات کر رہے تھے کہ یوان میں یہ کی ہے جی، چائنا ڈالر کا نفی ہو رہی ہے، امریکہ تو خود ڈوب رہا ہے، ان کے بینک بیٹھ رہے ہیں، تو فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ بات یہ کہ امریکہ کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے، ہر مشکل وقت میں پاکستان ان کے کام آیا ہے، دہشت گردی کی جنگ تھی، پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا، یہ جو دہشت گردی کی لعنت تھی یہ کس نے مسلط کی تھی؟ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کو فریق بنایا گیا، اور پاکستان نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے، 60,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہمارا 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہمارے انفراسٹرکچر کا، لیکن وہ کھڑا کس کے ساتھ تھا؟ انڈیا کے ساتھ۔ ہماری آنکھیں کھل گئی، اور یہ بات ایک چائنیز پرائم منسٹر نے ہماری پارلیمنٹ میں کہی تھی اسی تناظر میں، اس نے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے، کہ وہ وقت پہ آپ کے ساتھ آتا ہے۔ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہم اپنے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ اور چین کے وزیر خارجہ کا ایک بیان جو وہ کبھی نہیں دیتے، انہوں نے اسلام آباد میں دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی استحکام قائم کریں۔ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے سیاسی استحکام ہے، سیاسی استحکام کیوں کر طاری نہیں ہوتا؟ ابھی رانا صاحب جو اپنی حکومت کے کارنامے گنوا رہے تھے کہ ماضی کے اندر ہم نے توانائی کا بحران اور بجلی کے کارخانے لگائے، ایک وقت تھا کہ اسی لاہور میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، آپ جس کا کریڈٹ ہے نا وہ چھین نہیں سکتے، یہ شہباز شریف کا کریڈٹ تھا، وہ اس وقت چیف منسٹر تھے لیکن بھائی صاحب اوپر پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا تھا، اور پھر اس کا کریڈٹ کوئی یہ نہیں دے رہے ان کو، ان کے مخالفین نے دیا۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ جی یہ تو بجلی بھی زیادہ بنا گئے، بات یہ کہ بجلی تو بن گئی، بجلی تو موجود ہے، اب یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اب جو کرنے والا کام ہے، دیکھیں اچھی بات ہے کہ انہوں نے پچھلے مہینے کوئی پیٹرول نیچے لے کے آئے، کچھ ڈیزل نیچے لے کے آئے، اور بجلی کی قیمتوں کی کمی کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ بات یہ کہ جس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچتے، میں اسے جمہوریت نہیں سمجھتا۔ دنیا کے جمہوری معاشروں میں استحکام اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ کو بروئے کار لایا جاتا ہے لوگوں کے ایشوز کے حل کے لیے۔ پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کے حکمران ٹولے نے لوٹا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ UNDP کی رپورٹ کہتی ہے کہ 17.5 ارب ڈالر پاکستان میں اشرافیہ کی مراد کو۔ شہباز شریف صاحب نے 3 ماہ پہلے ایک مشق کروائی کفایت شعاری کی مہم، اور میں یہ بات مسلسل کہتا آ رہا ہوں، یہ رپورٹ ناصر کھوسا صاحب نے مختلف اداروں کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے۔ اس وقت بڑی ضرورت یہ ہے، پاکستانی قوم تو قربانی دے چکی ہے، تو وہ روز دے رہے ہیں، یہ قربانی ان سے لینی چاہیے، یہ ججز سے لینی چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر 3.5 لاکھ اس کی سیلری ہے، پاکستان کے پریزیڈنٹ کی سیلری 7.5 لاکھ ہے، ان کو کس کیپیسٹی میں 10 سے 15 لاکھ روپے ان کو پینشن بھی ملتی ہے، ان کو ساری مراد ملتی ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ ابھی چوئی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہمارا عدالتی سسٹم اگر ڈیلیور کر رہا ہوتا تو میں کہنا چاہ رہا تھا، میں نے روکا نہیں، ایک شخص کو تو ڈیلیور کر رہے ہیں، اس کو تو ایک دن میں 10 مقدمات میں ضمانت ملتی ہے۔ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ جمہوری معاشروں میں استحکام، اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا تھا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ الیکشن نہیں ہونے، مجھے یاد ہے پروگرام میں یاد ہے آپ کو، میں نے کہا تھا یہ الیکشن نہیں ہونے، کیوں؟ کس بنیاد پہ؟ یہ آپ کا کام نہیں تھا، آپ کی بدنیتی تھی، اور وہ ثابت ہو گئی ہے۔ 14 مئی جو کام جس کا ہے، ہمارا المیہ یہ آئین پاکستان کے اندر سب کی حدود مقرر ہیں، یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا۔ اسی لیے کل یہ جو سبزہ زار کی، اسی میں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن کمیشن ڈیٹ دے۔ دیکھیں کبھی بھی پولیٹیکل فورسز کو الیکشن سے دوڑنا نہیں چاہیے، یہ تو ایک مسئلہ، اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں ایسے ہوتا ہے جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست انہوں نے کہا ہے، بروقت کا ہے اور بجٹ کے بعد کا ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرا خیال ہے وہ شاید بجٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مطمئن ہے کہ انہوں نے کسی حد تک جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں ان کو ریلیف دیا ہے۔
یہ ریلیف کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا. میں پوچھتا ہوں کہ ہر حکومت کا ایک بڑا کریڈٹ ہوتا ہے, مطلب آپ کی لائف کے اندر آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو یاد رہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال تک اس ملک کے اندر تبدیلی سرکار رہی ہے, اور میں یہ بات آج نہیں کہہ رہا, میں ان کے دور میں کہتا تھا کہ آپ ایک بڑا پلس پیدا کریں, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں سکور سیٹل کروں گا اپنے مخالفین کے ساتھ. کوئی ایک دن 3.5 سال میں ایک دن مجھے بتا دیں کہ جس میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جی یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ایک شخص کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن میں صرف ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. ابھی انہوں نے بات کی ہے سہولت کار کون تھے. یہ جب آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں, یہ سیالکوٹ میں ہمارے سپاہ سالار نے خطاب کیا ہے, میں سمجھتا اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعلامیہ ہر حوالے سے مؤثر تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو شکنجہ جو ہے وہ صرف حملہ آوروں تک اور سہولت کاروں تک نہیں, مائنڈ سیٹ تک پہنچیں گے, اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ صرف یہ اپنی ذمہ داری نہ رکھیں, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, 9 مئی کے واقعے پہ یہ ڈانڈے پاکستان کے باہر سے ملیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ امریکنز کو ان کے پیٹ میں مروڑ پاکستان کے کیوں اٹھتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی؟ وہ جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کے حوالے سے ٹچی اقوام ہیں, وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. وہ ریزولوشن اقوام متحدہ کی ریزولوشن تھی کہ آپ کو سوڈان ہو, ایریٹریا ہو, وہاں تو ریزولوشن یاد آ جاتی ہیں کہ جی وہاں پر آپ استصواب رائے بھی کرواتے ہیں. فلسطین اور کشمیر میں کیوں نہیں ہوتا؟ آج کی پاکستان کی بڑی ضرورت, پھر میں وہی بات کہوں گا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دارومدار پاکستان کی مضبوط معاشی پوزیشن پہ ہے. جب تک آپ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یکسو نہیں ہوں گے, سنجیدہ نہیں ہوں گے, آپ پاکستان کو حضرت اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنا سکتے. بالکل اعظم چودھری صاحب, مضبوط معیشت کے لیے سیاسی استحکام بھی ضروری ہے, اور اگر ہم 1 سال کی گورنمنٹ دیکھیں جو پی ڈی ایم کی رہی, اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ پہلے تو خود جو چھوڑ کر گئے حکومت, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا. تو کم از کم یہ کریڈٹ تو پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے اس ملک کو بچایا. اس کے بعد اب کوئی اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں, جس طرح رانا مشہور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا کہ جہاز جو ہے وہ خام تیل لے کر 10 جون تک پہنچ جائے گا. سستا پیٹرول چاہیے تھی, جہاز تو آئیں گے. سستا پیٹرول بھی چاہیے, اس کے عوام تک ثمرات پہنچنے چاہیے, لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں انڈرسٹوڈ ہے, جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا. تو ہمیں تو 2014 سے اس کا سامنا ہے نا, یہ کل کی بات تھوڑا ہے, 2014 سے کام شروع ہوا تھا اور ابھی تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آیا. اچھا, ابھی یہاں پہ تیل کی ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں سب سے ضروری تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے اس کے ثمرات اس تک پہنچے, کیونکہ اگر تیل, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ حکومت نے تیل سستا کیا تھا, لیکن کرائے جو بسوں کے کرائے ہیں ٹرانسپورٹ کے, اس میں فرق نہیں پڑا. روزمرہ کی اشیاء جو اس میں اس کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. المیہ یہ ہے کہ جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے وہ نیچے نہیں آتی. بنیادی طور پر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے صوبوں کے بعد اضلاع کی. ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو اس کے نیچے تک اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے تمام مشینری جب تک اکٹھے کام نہیں کرے گی, لوگوں تک فائدہ نہیں پہنچے گا. اچھا, میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی رانا صاحب نے, سلمان بھائی نے ذکر کیا یوان کے اندر ٹریڈ کا. آپ چائنا ہو کر بھی آئے ہیں. آپ انڈیا کا دیکھیں, جب انڈیا نے رشیا کے ساتھ تیل کا معاہدہ کیا تو انڈیا اور رشیا نے مل کے ایک بینک قائم کیا. اس بینک کے اندر انڈین کرنسی کے اندر کام ہو رہا ہے. انڈین اپنی کرنسی اس بینک کے اندر ڈالتے ہیں, رشینز اگر اس کو لے جانا چاہیں وہ اس کو روبل میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں, ورنہ وہ انڈیا کے اندر خریداری کر کے, جس کو آپ بارٹر ٹریڈ کہہ سکتے ہیں, وہ یہاں سے سامان لے جاتے ہیں. پاکستان کے بھی جو آئندہ آنے والے معاہدے ہیں, جس طرح چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ یا سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ, اس پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بارٹر ٹریڈ کی جائے. بے شک اس کا والیوم بہت بڑا نہیں ہوگا, آپ کی معیشت کے اندر ڈالرز اس میں نہیں آئیں گے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ڈالر کا جو ایک اس کا جانا ہے, ڈالر جو جا رہا ہے آپ ہمارے ہاتھوں سے, وہ کم از کم نہیں جائے گا. ڈالر کو آپ روک پائیں گے. تو اس بارٹر ٹریڈ کا ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی کرنسی میں دوسرے ممالک سے چیزیں خرید پائیں گے.
देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त मसला एनर्जी का है। एनर्जी कम होने की वजह से आपकी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। सही। इंडस्ट्री महंगी, एनर्जी महंगी होने की वजह से इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। जी। उसकी वजह भी है कि आपका महंगा पेट्रोल, जब आप डॉलर्स के अंदर पेट्रोल महंगा खरीदेंगे, ऊपर से डॉलर बहुत महंगा है, आईपीपीज वो जब बिजली बनाएगी तो बिजली ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस वही होंगी। आपको तब फायदा होगा जब आपकी बिजली सस्ती बनेगी, जब आपकी पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। उसके साथ साथ रोज़मर्रा की जो अशियाए खुर्द नोश हैं उसकी कीमतें नीचे आएंगी, किराए नीचे आएंगे, आम आदमी को तब फायदा पहुंचेगा। और ये शॉर्ट टर्म मंसूबा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सब्र चाहिए, क्योंकि ये इसका साइकिल बनाना पड़ता है। सही। जब ये एक जहाज आया अभी आपका, और पाकिस्तान के अंदर वो जहाज, उसका हुजम इतना बड़ा होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर लग भी नहीं सकता हमारी पोर्ट के ऊपर, उसको ओमान में आपको खड़ा करना पड़ता है, वहां से आप पोर्शंस के अंदर तेल पाकिस्तान लेके आते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा टास्क है। उसके लिए आपको एक 4-6 माह के अंदर एक साइकिल बनाना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उसके असरात मुरतब होंगे। लेकिन इस हुकूमत के पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इलेक्शन होने वाले हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, अंदिया दे चुके हैं, तो लिहाजा इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि ये नहीं है कि इलेक्शन से पहले पहले कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाएंगी और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें, इस तरह नहीं होगा। इसके लिए टाइम टेकिंग जॉब है, बिल्कुल ऑब्वियसली टेक्निकल काम है। और राणा साहब, हम इस सारी सूरत हाल में ये देखें, जिस तरह अभी आपने कहा कि अब एलएनजी की भी प्राइसेस कम हो जाएंगी, थोड़े अरसे तक उसका भी एक जो है वो जहाज आएगा। आप क्या कहेंगे? आप नहीं समझते कि क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं, अब कंपैरिजन की सियासत होनी चाहिए, अपने तरक्याती कामों की सियासत होनी चाहिए, जो तामीराती अवामी फलाह बहबूद के लिए प्रोजेक्ट्स किए गए उस पर बात होनी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी और जो है ये सियासत को इसकी नफ़ी करनी चाहिए। देखें, ये तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो आप डिलीवर करते हैं ना, और आप जब अवाम के पास वोट मांगने जाते हैं तो फैसला इस बुनियाद पर होना चाहिए कि आप में से कौन है जो गुड गवर्नेंस के अंदर अच्छा है, आप में से कौन है जिसने चीज़ों को चलाया है, अदारों को इस्तेहकाम दिया है। ये जो बदतमीजी शुरू कर दी जाती है ना, मोदी का यार, चोर, भाई आप खुद जो है टेलीफोन करते रहे, हाँ, खुद टेलीफोन करके मिन्नतें करते रहे कि मुझको टाइम दे दें मिलने के लिए, मुझे आप मतलब क्या कुछ नहीं आप करते रहे, और आपको शर्म नहीं आती है कि आप कौम को हिजान में मुब्तला करते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, हमें बहुत संजीदगी के साथ, वोटर को बहुत संजीदगी के साथ, अगर इस मुल्क में अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, इस मुल्क की खुशहाली चाहिए, तो फैसला इस बात पे करना होगा कि कौन जो है वो अवाम के लिए खड़ा होता है, कौन डिलीवर करता है। और दूसरी बात जी, ये अभी बात हो रही थी कि जी इन्होंने जो लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं पीटीआई के लोगों ने, बाहर जितना पैसा वो इस वक्त सो कॉल्ड ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर लगा रहे हैं। देखें, हमारे जब हम इनके 3.5 साल में 43,000 लोग पकड़े गए थे पीएमएलएन के, और कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ था, काश ये पैसा लगाते जिस तरह आज ये पैसा लगा रहे हैं, जिस तरह फ्लोट्स चलते नजर आ रहे हैं, जिस तरह वहां पर एहतजाज हो रहे हैं, कश्मीरियों की कॉज का सौदा किया आपने और उसके बाद एक आवाज नहीं उठाई। शर्म नहीं आती आपको कि आप एक झूठ की बुनियाद पर वहां पर मुहिम चला रहे हैं और यहां पर कश्मीरी आपकी तरफ देख रहे हैं, रोज उनके साथ जो हो रहा है। तो आपको, तो मैं समझता हूं कि ये मेरी समझ से बाहर है कि वो कर क्या रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे एक और करूंगा जी, देखें प्रोपेगेंडा क्या होता है। इसहाक डार साहब आए और डार साहब कुछ नहीं कर सके, तबाही कर दी, तबाही कर दी। यार कोई अलादीन का चिराग नहीं है, टाइम लगता है चीजों को वापस लाने में। आप बिगाड़ के चले गए, आप आईएमएफ के पास अमलन पाकिस्तान को गुलाम करके चले गए, आप आईएमएफ से गंदी तरीन डील करके चले गए, आप आईएमएफ को नाराज करके चले गए कि डील करके आप उस डील से भाग गए। तो आईएमएफ जो है उसने कहा कि जी अब हम तो तमाम चीजें पूरी कराएंगे, फिर आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है इररिस्पॉन्सिबल है। तो मैं तो ये कहता हूं कि क्रेडिट जाता है इसहाक डार साहब को कि जिस तरह इस इकोनॉमी को वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह ये बजट आईएमएफ के बगैर दिया, मतलब ये बजट दिया, रिलीफ दिया, डॉलर को कम कंट्रोल करने की कोशिश की, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब उसके सम्राट आना शुरू हो चुके हैं। तो इस प्रोपेगेंडे का भी खात्मा होना चाहिए। प्रोपेगेंडे के आप बात करें, जिस तरह सलमान गनी साहब बात कर रहे थे कि 9 मई की जब तहकीकात
کہ اور کی وسیع کی جائے گی تو اس میں انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ بھی دکھائی دے جائیں گی, تو یہ پروپیگنڈا تو نظر آ رہا ہے نا پھر. دیکھیں بات بہت کلیئر ہے. عثمان غنی صاحب سلمان غنی صاحب جو ہے وہ میں سلمان غنی صاحب جو ہیں یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ سی پیک کی جنگ ہے, اور یہ حقیقت ہے. یہ جنگ جو ہے مفادات کا ٹکراؤ ہے. جی. یہ مفادات, ہم کیوں کسی کے جنگ کا ایندھن بنے؟ ہمیں اپنے عوام کو دیکھنا ہے, ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے. پاکستان کے مفاد میں جو بہترین ہے, چاہے وہ ایران ہے, میں کھل کے کہوں گا, یہ جو بارٹر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, اعظم چوہدری صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ, یہ ایران کے ساتھ پہلی دفعہ یہ سارے کہتے تھے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. ہم اللہ کے فضل سے پاکستان کی عوام کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں بہترین ڈیل اگر ایران سے ملتی ہے, بہترین ڈیل چائنا سے ملتی ہے, ترکی سے ملتی ہے, سعودی عرب سے ملتی ہے, جہاں سے ملتی ہے, ہم بالکل کریں گے. اس پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے, پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے. اور یہ سوچ کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ معیشت, جس طریقے سے آپ بار بار بات کریں, اور یہ بالکل پوائنٹ اہم ہے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. سر دیکھیں عمر, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا 2017 میں, پاناما لیکس آئیں. پاناما لیکس کیا تھی؟ اس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات کی گئی. کس نے کہا تھا؟ کون سے ججز تھے کہ جناب آپ ہمارے پاس لے کے آئیں؟ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان کی معیشت دنیا کی 24ویں مضبوط معیشت تھی. آج آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ آج آپ 47ویں پوزیشن پہ ہیں. اگر آپ اسی رفتار سے 2013 سے 2017 کے ٹیک آف کر رہے ہوتے تو آپ G20 میں شامل ہوتے. لیکن سازش باہر سے نہیں ہوئی تھی, پاکستان کے اندر سے ہوئی تھی. ہم لوگ نشاندہی نہیں کر سکتے. بات ہے, ہمیں تو پتہ ہے, جس طرح آپ سامنے بیٹھے میں ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ کون لوگ تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, مجھے دوسری دفعہ دہراتے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس, جی, یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے جی, کہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, تو 78 ممالک کے چیف ایگزیکٹو وہاں پر موجود تھے. اس نے پاکستان کا 3 دفعہ نام لیا, گوادر کی بندر کا نام لیا, سی پیک کا نام لیا. تو شام کو جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب, ان کی اہلیہ محترمہ, وہ آئے, میں اور خواجہ سعد رفیق صاحب کھڑے تھے. میاں صاحب کی طرف دیکھ کے میاں صاحب رک گئے, تو میں ان کے پاس گیا, تو جیسے ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے, آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہتے کس بات پہ؟ میں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ شی کی تقریر پہ. تو اس نے کہا یہ اچھی بات نہیں, اس نے تو بڑا پاکستان کا نام لیا. میں نے کہا ایک شخص کو بھگتنی پڑے گی. ان کا کس شخص کو؟ میں کہا میرے مخاطب کو. اس کے بعد میں کوٹ لکھپت جیل میں ان کو ملنے گیا, 10 آدمیوں کی موجودگی میں. انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں, اس شخص کو پتہ ہے. کن لوگوں نے سازش کی تھی, کہاں سے سازش ہوئی تھی؟ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ 3 دن پہلے آپ کی سپریم کورٹ کے سینئر جج نے کہا ہے. کیا کہا ہے اس نے؟ اس نے کہا کہ پاناما لیکس میں سے ایک فیملی کا کیس علیحدہ کر کے ٹرائل کیا گیا تھا. کیا مطلب تھا؟ آپ نے اس کو نکالنا تھا, ڈسکوالیفائی کرنا تھا. لیکن اس نے ادارے کے بارے میں جاگنسائی نہیں کی پاکستان کی. سب کچھ پتا تھا ان کو, بڑا کلیئر کٹ پتا تھا کہ میرے ساتھ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. یہ سی پیک کی لڑائی تھی. اور آج میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایک کریڈٹ میں پاکستان کے خارجہ آفس کو دیتا ہوں کہ افغانستان کے تناظر میں ایک بنیادی فیصلہ پاکستان نے کیا تھا کہ اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے چاہیے. یہ انیشیٹو پاکستان کا تھا. چین کو ساتھ ملایا, رشیا کو ساتھ ملایا, ایران, ترکی, صرف انڈیا امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. ان کا افغانستان کے اندر امن قائم ہونا چاہیے. یہ جو میں ہمیشہ یہ 5 مئی کی کانفرنس کی بات کرتا ہوں نا, شنگھائی کانفرنس, آپ کو پتہ ہے کہ جب چین کا وزیر خارجہ یہاں آیا تو افغانستان کے وزیر خارجہ کو بھی بلایا گیا تھا, اور ان کو باور کروایا گیا تھا کہ جناب آپ کے لیے پاکستان نے بنیادی رول ادا کیا ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. ویسے میں ریکارڈ کی بات بتاؤں, اس دن کے بعد سے ہوئی نہیں ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. چین نے اور پاکستان نے کہ جی آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, اگر اشرف غنی میں اور آپ کی حکومت میں ہمیں فرق نہیں نظر آ رہا تو پھر آپ یہاں پر کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں. تو بات یہ کہ ہمیں اپنے مفادات کے تابع, میں آپ کو بات عمر بتاؤں, پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, لیکن پاکستان پر بعض انٹرنیشنل طاقتیں جو تھیں اس نے پاکستان کو آگے نہیں جانے دیا. تو کیا وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس مشکل صورتحال کے اندر اگر نیوکلیئر پاور بن سکتا ہے تو آگے جانے کے لیے, دیکھیں نیوکلیئر پاور آپ بنے ہیں
تو آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، اور سی پیک نتیجہ خیز ہوگا تو آپ نے اقتصادی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ جانا ہے. یہ سازشیں بھی ختم نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں یہ 9 مئی کے بعد سازش ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ملکی ترقی کی طرف جب پاکستان جب بھی جا رہا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اچھا سر، صحافی اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس، اس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی بڑا اہم کردار رہا. ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں، اور کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، بات یہ کہ میں اس میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردی کی جنگ میں چوہی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے درجنوں لوگ شہید ہوئے ہیں. جب کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے، جب کہیں حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر پولیس سے پہلے ہمارا کیمرہ مین پہنچتا ہے، ہمارا رپورٹر پہنچتا ہے. انہوں نے درست کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں فوٹیج تو آپ ہماری لے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہمارے کیمرہ مین اور رپورٹرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، انہیں ٹارچر کیا گیا ہے. تو بات یہ کہ آپ سہولت بھی ہم سے لے رہے ہیں اور آپ ٹارگٹ بھی ہمیں کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اصل بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بات درست ہے کہ جی آپ لائف انشورنس کروائیں. بات یہ کہ جرنلسٹ اگر کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، جرنلسٹ کوئی کروڑ پتی نہیں ہوتا. جن جرنلسٹوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بیچارے حق حلال کمانے والے ہیں، وہ ہزاروں میں تنخواہ لیتے ہیں. بات یہ کہ جتنی اپنے پیشے کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، آپ کیمرہ مین دیکھ لیں، آپ ہمارے فوٹوگرافرز دیکھ لیں، آپ ہمارے رپورٹرز دیکھ لیں، آج بھی ہمارے ہاں 95% جو لوگ ہیں وہ حق حلال کماتے ہیں. بالکل حلال کا لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں اتارتے ہیں. 5% ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور جنہیں حکومتیں بھی بڑی ساری مراد دیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس معاملے کو آپ وسیع تر کریں لائف انشورنس کے ساتھ. لائف انشورنس کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ اعظم چوہی صاحب آپ خود بھی ایک رپورٹر رہے ہیں، میں بھی، سلمان غنی صاحب بھی. ہمیں پتہ ہے کہ شدید گرمی میں، شدید سردی میں جب آندھی طوفان اور جو ہے وہ موسم اس طریقے سے چل بھی رہا ہو، اور وہاں پر صورتحال کے اندر جو ہے وہ فوٹوگرافر سے لے کے کیمرہ مین، ڈی ایس این جی اسٹاف، یہ لوگ وہاں پر جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے. تو ایٹ لیسٹ یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. عمر، یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ بیسیکلی جو میڈیا ورکرز ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اس میڈیا ہاؤس کی ذمہ داری ہے جس کے وہ امپلائیز ہیں. صحیح. اس کی ذمہ داری ہے اپنے ورکر کی، اس کی فیملی کی ہیلتھ کو انشور کیا جائے. لیکن یہاں پہ حکومت نے سٹیپ لیا، اور ہم حکومت کے مشکور ہیں کہ حکومت نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، 1 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کیا. لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہیلتھ انشورنس سے زیادہ لائف انشورنس وہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہیلتھ کارڈ ایک ایسی فیسلٹی آلریڈی موجود ہے جس سے ہر پاکستانی اسے استفادہ کر رہا ہے، اور اسی طرح جرنلسٹ بھی اس سے استفادہ کر رہا ہے. لیکن جو جرنلسٹ وفات پا جاتا ہے اس کی فیملی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس کے بچوں کو فوری طور پر، اس کی فیملی کو فوری طور پر ایک معاشی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے صرف لاہور پریس کلب ایک واحد آپ کو مثال ملے گی جس کے اندر لائف انشورنس کروائی جاتی ہے. پوری دنیا میں، پورے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ہے. ہم پریمیم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں اپنے ممبرز کا. اگر ہمارا کوئی ممبر اس کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو 1 ملین اس کو فیملی کو کلیم ملتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو 2 ملین کلیم ملتا ہے. میں نے جب یہ بجٹ میں رکھا گیا، مختص کیا گیا، میں نے اسی وقت جو پریس ریلیز بھی جاری کی، اس میں ساتھ ایک ریکویسٹ یہ کی گئی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو لائف انشورنس میں ساتھ لے کے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان فیملیز کو، ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے بھی ضرورت ہے، گھر چلانے کے لیے بھی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ تھوڑا سا سپورٹ کرے. دوسری بات جو آپ نے بات کی تھی کہ تمام ورکر فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو گاڑی ہم استعمال کرتے ہیں وہ انشورڈ ہوتی ہے، جو کیمرہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ انشورڈ ہوتا ہے، جو بندہ وہاں پہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے وہ انشورڈ نہیں ہے. یہ میڈیا ہاؤسز کا کردار ہے. دوسرا یہ کہ حکومت نے کم از کم تنخواہ 32,000 مقرر کی ہے. میں آپ کے ساتھ آن اوتھ بات کر رہا ہوں، آپ خود میڈیا مین ہیں، سلمان صاحب میڈیا مین ہیں. پاکستان کے بڑے ادارے جنگ نوابق سمیت 90% سٹاف 30,000 سے نیچے ہوگا. حکومت کو ان چیزوں پہ ہمارا کریڈٹ ضرور دیں کہ ہمارے ہاں ہمارا جو آفس بوائے ہے وہ بھی 32,000. حکومت کو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو جو امپلائی ہے اس کی جو سیلری ہے وہ انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ منیمم سلاٹ پہ ہو. دوسرا
اس کو پیسوں کی ادائیگی بر وقت ہو. جی. اب مالکان جتنے میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں وہ پورا دباؤ ڈال کے اپنے اربوں روپے حکومتوں سے وصول کرتے ہیں اور ورکر کے نام پہ لیے جاتے ہیں. جب میٹنگ ہوتی ہے ورکر کا نام استعمال لیکن ورکر تک پیسے نہیں پہنچتے. آج ہمارے پاس آ رہی ہے منسٹر صاحبہ, میں یہ والے پوائنٹس ضرور ان سے ڈسکس کروں گا کہ جو اصل کرنے والے کام ہیں ان میں ہمارا ساتھ دے. بہت بہت شکریہ مسلم لیگ کے رہنما رانا مسعود احمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر بہت بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی, اور وہاں پر اس ڈسکشن میں ایک ہی بات اہم ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان میں اگر سیاسی استحکام رہے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, لیکن انٹرنیشنل قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے. اس کے باوجود جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ وسائل, تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.